ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس روز وہ خدا کی امان میں رہے گا۔ اگر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرے گا، جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس انسان کی وفات تک وہ اس وظیفہ کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، وہ اس کی وفات کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہو کر اس کی تدفین تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور قبر میں اس کے ہمراہ رہ کر قیامت تک اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، اور اس عمل کا اجر و ثواب اس کی روح کو بخشتے ہیں، اور اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما، اس کو پرسکون مقام بنا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، اس کی قبر کو منور فرما جس کی روشنی آسمان تک پہنچے، اور حتیٰ کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے جو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کریں گے اور ہر نعمت کی اس کو خوشخبری سنائیں گے، حتیٰ کہ پل صراط اور میزان سے اس کی ہمراہی کرتے ہوئے اسے باامن گزار کر اسے ملائکہ مقربین اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام تک پہنچائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دوسرے لوگوں کے حق میں کی جانے والی دعا کو قبول کرے گا اور فرمائے گا، اے میرا بندہ، مانگ جو مجھ سے مانگنا ہے کہ میں تجھے ہر وہ چیز عطا کروں گا جو تو مجھ سے مانگے گا، اور اس کا حساب نہایت آسان کر دے گا اور گناہوں سے چھٹکارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص قربتاً الی اللہ اس سورہ کو پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے اور قرآن کریم کے 12 ختم کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 22 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی بیمار کے سرانے اس سورہ کو پڑھا جائے تو ہر ایک حرف کے بدلے 10 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اس کے جنازے کے ہمراہ جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دفن ہو جانے کے بعد عذاب قبر سے نجات کے واسطے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کسی بیمار یا مرتے ہوئے شخص کے پاس اس سورہ کو پڑھا جائے تو بہشت کا دربان اس کے لیے حوض کوثر سے پاک شربت لے کر آتا ہے اور اسے پلاتا ہے اور اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے، اور مرنے والا بہشت کا شربت پی کر خوشی سے موت کو خوش آمدید کہتا ہے اور خوشی خوشی جنت کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کو معمہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے اور سننے والے دونوں کو دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب ہوتی ہے، اور اس سورہ کو دافع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اس سورہ کو قاضیہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو اس کو ایک بار پڑھے اسے کئی حج کا ثواب ملے، جو اسے خشوع و خضوع سے سنے گویا اس نے 1000 سونے کے سکے رائے خدا میں دیے ہوں، اور جو شخص اسے لکھ کر پیے تو جسم کی 1000 بیماریاں اس کے بدن سے جاتی رہیں اور 1000 رحمتیں اور برکتیں اس کے بدن میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سورہ کو قبرستان میں عذاب سے نجات کی نیت سے پڑھا جائے تو مقبرہ کے مردوں کا عذاب ختم ہو جائے، اور اس مقبرہ کے مدفون لوگوں کو اس کی برکت سے ان کے گناہ ختم اور نیکیاں حاصل ہوں۔